صبح جمع رکھنا خیال رکھنا، خیال رکھنا، خیال رکھنا، خیال رکھنا۔ ناظرین ویلکم بیک، پروگرام چل رہا ہے خیال رکھنا، اور آج ہم موازنہ کر رہے ہیں جناب شاکر حسین سید صاحب کے ساتھ، اور آپ کے خیال میں آپ کی باتیں بہت ساری سن رہا تھا۔ آپ جیسے یہاں آئے اور دور سے یہاں کی ویلیوز کو دیکھا اور پھر پاکستان کی، اور ایک کمپیریزن ہو رہا ہے، تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے ذہن میں ایک جو ہے کافی کچھ اپنے وطن کو کافی اونچا دیکھنا چاہ رہے ہیں اخلاقی لحاظ سے اور ہر طرح سے، تو کچھ اور روشنی ڈالیے۔ آپ کو سوشل اور مورل ویلیوز جو ہے یہاں کی کون سی اٹریکٹ کر رہی ہیں اور کون سی پاکستان میں، اور کیا چاہ رہے ہیں کہ آئندہ آپ کا اور جو ویژن ہے وہ تھوڑا اس پہ ہمارے ناظرین کے ساتھ آپ شیئر کیجئے۔ جی، یہ جو آپ نے سوشل اور مورل کا ذکر کیا، یہ آپ نے میرا ایک بہت پسندیدہ ٹاپک چھیڑ دیا۔ اچھا، اس میں یہ ہے کہ جو سوشل پرابلمس اور مورل پرابلمس یہاں پہ ہے، جی، جو سب کو پتہ ہے، کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ جی، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہمارے پاکستان میں مذہبی طور پہ اور سوشلی طور پہ ایز کمپیئر ٹو ہیئر بہت منیمم ہے، ٹھیک ہے، جس میں کہ ہم اپنی عام زندگی میں یہاں پہ اخلاقی کچھ جو بہرہ روی ہے جی، وہ عام طور پہ دیکھتے ہیں۔ جی، تو اس میں آپ نے دیکھا ہے کہ اس سے یہاں کے عوام کتنی جلدی افیکٹڈ ہو جاتی ہے کہ ہائی اسکول کے بعد ہی ان کی جی، پرابلم شروع ہو جاتی ہیں، جی، آؤٹ آف میرج چلڈرن اینڈ سو فورتھ، جی، جی، اور اسی طرح کی سب چیزیں۔ جی، اور یہاں پہ جو ان وجوہات کی بنا پر بچوں میں تعلیم کا جو شوق اور رجحان ہوتا ہے وہ تقریباً ختم یا بہت کم ہو جاتا ہے، اور ہمارے اس کا ایڈوانٹیج ہمیں اپنے ملک میں بہت زیادہ اٹھانا چاہیے کہ ہمارے یہاں یہ چیز بہت کم ہے۔ ٹھیک ہے، ایک ہمارے یہاں معاشرہ بنا ہوا ہے جس کو ایک روٹین کہہ لیں، کہ بچہ بڑا ہوتا ہے، وہ میٹرک کرتا ہے، پھر اپنے وہ لائن چنتا ہے اور اس کی طرف وہ لگ جاتا ہے، چاہے وہ لڑکی ہو چاہے لڑکا ہو، اور گھر کا ماحول، چاروں طرف کا ماحول، اگر ہم جیسے آپ نے کہا یہاں کے ویژن کھولا ایز کمپیئر ٹو ہیئر بہت اچھا اور بہت پازیٹیو ہوتا ہے۔ اگین آئی گو اگین تعلیم کے حصول کے لیے ڈسٹریکشن بہت کم ہوتی ہیں، اب بے شک وہ ہوتی جا رہی ہیں انٹرنیٹ کی وجہ سے اس کے، مگر وہ اوپن نہیں ہے، یو ہیو ٹو گو ٹو لک فار دیٹ، اٹس ناٹ کمنگ ٹو یو۔ تو اس کا ہمیں چاہیے کہ اس کو ایڈوانٹیج ہم وہاں پہ اپنے ملک میں زیادہ سے زیادہ اٹھائیں، بالکل، کیونکہ یہاں پہ جب دیکھ کے ہوتا ہے کہ اب اس کے بعد کیا ہوگا، صحیح ہے، اور بچے کو تعلیم کی طرف مزید راغب کرنے کے لیے آپ کو بہت سی چیزوں کو روکنا پڑتا ہے، وہاں پہ وہ رکائیں گے، بالکل، تو میں اس کو یہی تو وہاں کا وہ اخلاقی معیار اور مذہبی لحاظ سے ہم لوگ کافی خوش قسمت ہیں اس معاملے میں، نہایت خوش قسمت۔ جی، جی، اور ویسے یہ بتائیے کہ یہاں پہ بھی جو ہے جب یہ اس قسم کی اور بہت ساری چیزیں ہیں، تو کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا یہاں بھی پیرنٹس کو خیال رکھنا ہوتا ہے، تو وہ آپ کا کیا سمجھتے ہیں کہ کن چیزوں کا دھیان رکھیں کہ بچوں کو جو ہے یہاں کی وہ چیزیں جو کہ ان کو نقصان دے سکتی ہیں، فیوچر خراب کر سکتی ہیں؟ بالکل، آپ نے پھر ٹو دا پوائنٹ ایک بات کر دی کہ نقصان کر سکتی ہے۔ جی، جی، ایز اے میڈیکل پروفیشنل میں یہ بتاؤں کہ ہم جو ہے مریض کو یہ بتاتے ہیں کہ یہ جو آپ فلانی چیز استعمال کر رہے ہیں یا ابیوز کر رہے ہیں، اس کا رزلٹ یا اس کے نقصان کیا ہوں گے۔ مثلا میں مثال دیتا ہوں کہ آپ اس کو لنگس کی ایکس رے دکھائیں کہ یہ وہ شخص تھا جو سگریٹ پیتا تھا، اس کے لنگس کا یہ حل ہو گیا، تو اچھائی برائی جسے کہتے ہیں۔ اسی طرح ہم اپنے بچوں کو شروع ہی سے یہاں پہ یہ تعلیم دیں اور یہ ایمفیسائز کریں ان کو کہ جو کچھ ہم یہ دیکھ رہے ہیں یہ اچھا ہے، یہ برا ہے، یہ دیکھو اس کے یہ نقصانات ہیں، تو ان کو شروع ہی سے
آپ یہ نہ سمجھیں کہ ابھی چھوٹا ہے یا چھوٹی ہے، اس کو شروع سے اس کے نقصانات بتانا شروع کریں، اور آپ کا جو کلچر ہے، آپ کا جو مذہب ہے، اس پہ ایمفیسائز کریں، یہ دکھاتے ہوئے کہ دیکھو اس کی یہ فوائد ہیں، اور جو اس سے ہٹ کے کر رہے ہیں، اس سے مختلف انداز میں کر رہے ہیں، جو اس کے اپوزٹ کر رہے ہیں، دیکھیں اس کے یہ نقصانات ہیں۔ میں پاکستان کے لیے بھی بہت کچھ آپ سے سننا چاہ رہا ہوں۔ کیا سمجھتے ہیں کہ وہاں وہی عوام کو کن کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ ہمارے رہنماؤں کا ساتھ دیں اور ملک کو جو ہے ایک اچھی راہ پہ گامزن ہونے میں؟ جی بالکل، جیسے ابھی میں ذکر کر رہا تھا کہ ایز اے پیرنٹس ہم اپنے بچوں کو یہ چاہتے ہیں کہ ان کو اچھی بات بتائیں اور اچھی بات دکھائیں، تو اسی طرح ہم ہمارے جو رہنما ہیں انہیں بھی اچھا اس میں جس طرح بچے کو اگر آپ خود صحیح بات نہیں کر رہے ہیں اور بچے کو بتا رہے ہیں تو وہ ٹرسٹ جو ہے وہ شیک ہو جاتا ہے۔ جی بالکل۔ تو اسی طرح یہی نقشہ، یہی پیٹرن رہنما اور عام عوام کے درمیان میں ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے کہ ان کو بھی چاہیے کہ بہتر سے بہتر مثال اپنے آپ کو صاف سے صاف شفاف بنانے کی کوشش کریں، اور پھر جو عام عوام ہے اس کو بھی چاہیے کہ وہ ان کی بات سنیں اور اس پہ عمل کریں۔ اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے علاقے کے کوئی رہنما یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے مثلاً فلانی روڈ پہ باغبانی کری ہے، حکومت کے خرچے پہ پھول لگوائے ہیں وغیرہ وغیرہ آپ کے اچھے ماحول کے لیے، تو ہمارا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اس کی حفاظت کریں۔ جی بالکل۔ نہ صرف یہ کہ اس کو خراب کریں یا اس کو لے کے اپنے گھر آ جائیں اور صرف اپنے گھر کو اس سے سنوارنے کی کوشش کریں۔ ہم یہ سوچیں کہ جیسے میں نے بتایا کہ ہمیں اپنے بچوں کو اور شروع سے ہی بتانا چاہیے کہ یہ صرف گھر ہمارا ملک نہیں ہے، پورے ملک کو اپنا گھر بنانے کی بالکل چھوٹی چھوٹی چیزوں میں، تو اس میں پھر وہی بات آتی ہے کہ شروع سے ایسے ہم تعلیم دیں کہ اسی طرح کے رہنما بنے۔ بالکل، آپ نے تھوڑی پہلے وہ بات بتائی تھی انٹرویو سے پہلے کہ گھر کی صفائی جب ہم کرتے ہیں تو کوڑا کرکٹ جو ہے باہر وہ کہاں جاتا ہے؟ پاکستان میں ہم دھیان نہیں دیتے، یہاں تو اسے باندھ کے رکھتے ہیں، اس میں کیا کہتے ہیں ویسٹ بن میں رکھتے ہیں تاکہ وہاں سے وہ ٹرک لے جاتا ہے سینیٹیشن کا، تاکہ وہاں پھینک دیتے ہیں، پھیلا دیتے ہیں۔ تو وہی آپ کہہ رہے تھے کہ گھر جو ہے وطن کو بھی گھر ہی سمجھا جائے۔ جی میں نے اس کا میرا یہ ہے سوچ کے ہم نے اپنی حب الوطنی جو ہے وہ گھر کی دہلیز تک محدود کر لی۔ جی، حب الوطنی گھر کی دہلیز تک محدود کی ہوئی ہے، جی، جو کہ نہیں ہونی چاہیے، جو کہ بالکل نہیں ہونی چاہیے۔ اور کیوں نہیں ہونی چاہیے؟ اس کے نقصانات ہم خود دیکھ رہے ہیں، جی، کہ ہم جب گھر کے باہر کی صفائی نہیں رکھتے، اس کی فکر نہیں کرتے اور اس میں ہیلپ نہیں کرتے تو چیزیں وہ بڑھتی جاتی ہیں، اور اس کی صفائی کے لیے جو خرچہ ہوتا ہے وہ آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ کہیں اور سے آتا ہے؟ وہ ہماری جیب سے جاتا ہے، ہماری جیب سے جاتا ہے، اور جب وہ ہماری جیب سے انڈائریکٹلی ٹیکس کی صورت میں اس میں وہ جائے گا تو اور چیزوں کے لیے پھر اخراجات کہاں سے آئیں گے؟ مثلاً جس میں مین چیز ہمارا آپ ہر وقت بات کر رہے ہیں کہ اس کے وہ تعلیم کے لیے، اس کے لیے اخراجات ہمیں تو کوشش کرنی چاہیے کہ اگر ہم گھر سے باہر چھوٹے چھوٹے جو رول اصول ہیں جن کا خیال رکھیں، ٹھیک ہے، اور اس میں اپنے آپ کو چھوٹا نہ سمجھیں، ٹھیک ہے، ہم ایک دوسرے کو یہ نہ کہیں کہ یا نہ چڑھیں بھائی، جیسے کہتے ہیں بھائی تم تو زیادہ حب الوطن بن رہے ہو، تم تو زیادہ بڑے شہری بن رہے ہو، جی، تو اس چیز کو ہم نہ صرف کم کریں بلکہ ختم کرنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے، اور ایک جیسے پھر وہی شروع میں جاتے ہیں جیسے کہ معالج اور مریض کا ایک ریلیشن شپ ہوتا ہے، یہی ریلیشن شپ ہمارے رہنما اور عام عوام میں ہو، جی، اور دونوں اپنی رسپانسبلٹی اور اپنے رائٹس کو سمجھیں، ٹھیک ہے۔ ابھی ماحول یہ ہے کہ جو رائٹس ہیں وہ صرف رہنماؤں ہی کو معلوم ہے، جی، یا انہی کے سارے زیادہ تر اس طرف ہی رائٹس کا جو رجحان ہے ان کی طرف بھاری ہے، عام عوام کی طرف کم ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے مثلاً ایک اگر کوئی بڑے عہدے پہ شخص ہے، اس کو اپنا کام کرانے کے لیے جیسے ہمارے ملک میں شناختی کارڈ ہوتا ہے، جی،
اس کو آلموسٹ ضرورت نہیں پڑتی جی. صرف اس کا عہدے کا وہ جو ہوتا ہے وہ کام آ جاتا ہے. اور ایک عام آدمی اگر جائے جی تو اس کو شناختی کارڈ کی کاپی کو 10 جگہ سے اٹیچ کروا کے بھی اس کو جی مشکل ہوتی ہے. تو یہ جو رائٹس ہیں جی وہ سب کے برابر ہونے چاہیے. جی. تو وہ مساوات کا جو رجحان جب بڑھے گا جی جی تو پھر الٹیمیٹلی جو عام عوام اور رہنما کا جو ایک ٹرسٹ ہے اور ایک رسپیکٹ ہے جی وہ بڑھے گی. بالکل. اور ہم اپنے جو ملک کے چھوٹے رہنما یا بڑے رہنما ہیں جی ہم ان پہ فخر کریں گے. جی. اور پھر ان رہنماؤں پہ بھی پریشر پڑے گا کہ آئی کال اٹ کیپ اٹ آنیسٹ. جی. کہ ان کو ہم وی کین کیپ دیم آنیسٹ کہ بھائی ان کو رسپیکٹ دے کے یا ان سے اپنے رائٹس مانگ کے جی اور اپنے رسپانسبلٹی شو کر کے جی ایک اچھا ماحول جی اس میں وہی کوآپریشن کی بات آ گئی. بالکل. جی آپ کیا سمجھتے ہیں یہ بعض اوقات کوئی چھوٹے موٹے کوئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ عوام جب ہم کچھ معاملہ ایسا آتا ہے کہ ہم اپنے ہی گھر کو آگ لگانا شروع کر دیتے ہیں, ٹائر جلائے جا رہے ہیں, بسیں جلائی جا رہی ہیں, دکانیں جلائی جا رہی ہیں. جی. کیا سمجھتے ہیں لوگوں کو پتہ نہیں کہ یہ ہمارا جی بالکل اپنا گھر ہے, اپنا وطن ہے. جی بھائی آپ نے بالکل صحیح کہی بات کہ لوگوں کو نہیں پتہ, لوگوں کو نہیں معلوم. جی. اس میں پھر وہی بات آتی ہے کہ تعلیم کا فقدان. جی. تو ہم جتنی زیادہ تعلیم کو چھوٹے سے چھوٹے لیول پہ چھوٹے سے گاؤں میں لے کے جائیں گے جی اتنی یہ چیزیں کم ہوتی جائیں. پھر یہ احتجاج کا جو طریقہ ہے وہ ہم بچپن سے سیکھ کے آئیں گے. جی. اور ہمیں پتہ ہوگا کہ احتجاج کے یہ طریقے ہیں. صحیح. اور ہمارے رہنماؤں کو بھی اندازہ ہوگا کہ یہ جو آدمی جیسے آپ نے یہاں پہ دیکھا ہے کہ اگر 4 آدمی ایک چورنگی پہ یا ایک بڑے انٹرسیکشن پہ 4 آدمی پوسٹر لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں دیٹ اسٹاپ دا وار جی یا اسٹاپ ڈسکرمنیشن, اسٹاپ بلی, جی, تو وہ چینل 3 چینل 5 چینل 8 اس کو دکھاتے ہیں, سب اس کو دکھا رہے ہوتے ہیں. جی. تو وہ بات فوراً ہی سنی جاتی ہے اور اس میں 4000 آدمی کی ضرورت نہیں پڑتی صرف. تو یہی پہلو ہم اپنے اس میں وہ رائج کریں کہ سنوائی جو ہو وہ بہت اچھے طریقے سے ہو. جی بالکل. اور پھر میں آپ کو گھما کے وہیں لاؤں گا کہ اٹ ول ٹیک لانگ ٹرم. جی. یہ تھوڑا ٹائم لے گا. جی. اور آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ملک میں جتنے تعلیم کے شیدائی ہیں جی اتنے میرے خیال میں اور جگہ نہیں ہے. جی. آپ امریکہ میں رہتے ہیں, آپ کو پتہ ہے یہاں پہ لوگ عموماً ہائی اسکول کے بعد ڈراپ ہو جاتے ہیں. ہمارے تعلیم کے لیے لوگ بے چین ہوتے ہیں. جی بالکل. کہ ان کو کوئی ذرائع مل جائے. وہاں میں نے دیکھا کہ ہائی اسکول کے بعد ہی بے چینی بڑھتی ہے وہ. اور یہاں تو بڑا ایزی ہے ایڈمیشن, آپ کہیں بھی لے لیتے ہیں. وہاں یہ ڈر ہوتا ہے کہ یار میرا وہ نمبر کم آنے سے کہیں میں ان کے وہ جو میرٹ ہے اس سے رہ نہ جاؤں. یہ دیکھیں, یہ آپ نے وہ بات کری کہ میں آپ کو اور مثال دوں. میں جب پاکستان جاتا ہوں تو میں بڑے شوق سے پاکستان کی جو چھوٹی سے چھوٹی ٹرانسپورٹ ہے اس میں سفر کرتا ہوں. ٹھیک ہے. کیونکہ اس میں مجھے بڑا لطف آتا ہے اور مزہ آتا ہے اور مجھے عام پبلک سے بات کرنے کا موقع ملتا ہے. تو عموماً رکشے میں سفر کرتا ہوں. ٹھیک ہے. بڑا مزہ آتا ہے مجھے. ٹھیک ہے. اس رکشے کی تیز آواز میں بھی ڈرائیور سے میری بات چیت ہو رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو میجورٹی آف دی ڈرائیورس یہ کہہ رہے ہیں جی یہ مزدوری کر رہے ہیں اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے. دیکھ لیں. جی. تو جس ملک میں یہ عالم ہو کہ وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ جی میں مزدوری کر رہا ہوں اپنے نئے جوتے لینے کے لیے, میں یہ مزدوری یہ کر رہا ہوں کہ اپنا نیا کمرہ کھڑا کرنے کے لیے, کوئی گھر بنانے کے لیے. تعلیم. تو ہم کیا وجہ نہیں ہونی چاہیے قطعاً کہ ہم تعلیم کو روکیں یا کم کریں ہماری. اور اس میں میری آپ کے کہنے کی بات نہیں ہے. اگر ہم اس عام معاشرے کے ممبر ہیں, اس دنیا کا عام جو معاشرہ ہے سویلائزڈ قوم کے, اور اس سے بڑھ کے اگر ہم مسلمان ہیں تو یہ سب کو پتہ ہے کہ ہمارے اسلام نے کس قدر تعلیم پہ زور دیا کہ چین تک جاؤ اور قبر تک تمہاری تعلیم ہے. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ تعلیم کو روکنا پاکستان میں یا اس کو کم کرنا یہ تو کافی اسٹرانگ الفاظ استعمال کیے جا سکتے ہیں, لیکن یہ تو بہت بڑا گناہ ہے. گناہ ہے. اور
ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو جلد سے جلد ثواب میں بدلیں اور چھوٹے سے چھوٹے لیول پہ تعلیمی ادارے لے کے جائیں. اور میری یہ سوچ ہے کہ جس کو بھی کبھی موقع ملے، چاہے مجھے چاہے آپ کو، اللہ کرے ایسا ہو کہ مجھے آپ کو موقع ملے، تو ہم جو ہوں تو وہ لو انکم ایریا جو ہے، جو رورل ایریا وہاں پہ زبردستی اور جتنے بھی وسائل استعمال کر سکیں ہم وہاں پہ اسکول کھولیں اور ان کو مینٹین کریں. تو پھر وہی بات کہ تعلیم کے رسائی جو ہے وہ عام عوام اور جو کہ انفارچونیٹ کہہ لیں یا ڈس ایڈوانٹیج کی جو آبادیاں ہیں وہاں پہ ہم جتنی جلدی تعلیم پہنچائیں گے. آپ دیکھیے گا کہ اس سے کسی کی سرداریت پہ یا کسی اس پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ تعلیم تو بہتری کا پیغام دیتی ہے. اور تعلیم یہ نہیں کہتی کہ اگر آپ کو پاس تعلیم آ گئی تو آپ دوسرے کو نیگلیکٹ کر دیں، یا اگر کسی کے پاس زیادہ دولت ہے یا زیادہ وسائل ہیں آپ سے چھین لیں. وہ قطعاً نہیں چھینیں گے. وہ تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے وسائل میں جو وہاں پہ وسائل محدود ہیں ہمارے پاکستان میں چند لوگوں کے پاس ہیں، ہو سکتا ہے وہ ان کو ہیلپ کریں کہ وہ وسائل جو لوگ اپنے ہاتھوں میں محدود کر کے بیٹھے ہیں اور خود بھی ایڈوانٹیج نہیں اٹھا رہے اس کا فائدہ، ہو سکتا ہے وہ اور مزید اس کا فائدہ ہو. اور ہو سکتا ہے کہ یہ جو اس چھوٹے لیول سے جو تعلیم سے لوگ بچے نکلیں وہ جو ایسے رہنما ہیں جن کی سوچ تھوڑی محدود ہے ان کی سوچ کو کھول دیں. ناظرین ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور پھر حاضر ہوتے ہیں ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے.